جنرل کی مختصر کلامی پر مجھے غصہ ضرور آیا، مگر اس بات سے خوشی بھی ہوئی کہ میرا معاملہ اس کے نزدیک اتنا اہم تھا کہ زیادہ وقت برباد کیے بغیر اس نے دوسری مصروفیات ترک کر کے مجھ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کمرے کے نیچے پارکنگ لاٹ میں پہنچنے تک میری نگاہیں منصور نامی شخص کی تلاش میں بھٹکتی رہیں، لیکن کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ اس وقت شام کے 5 بجنے والے تھے اور ہر طرف سورج کی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں گنجائش سے کم کاریں پارک تھیں، مگر پھر بھی ان کی تعداد کافی تھی اور اس ہجوم میں زرد رنگ کی اکلوتی کار دور سے ہی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں نے زرد بیوک کے آگے سے گزرتے ہوئے اس کی آہنی ہیڈ لائٹ کا ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھا اور ڈرائیور کے برابر والے دروازے کے دستے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ دروازہ مقفل تھا اور ڈرائیور شیشے چڑھائے دونوں پیر سیٹ پر رکھے بے فکری سے بیٹھا تھا۔ جب وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا تو مجھے مجبوراً یخبستہ شیشے پر ہلکی سی دستک دے کر کرخت خد و خال والے اس شخص کو متوجہ کرنا پڑا جو عربوں کے مخصوص سفید لبادے اور یمنی باشندوں کی مخصوص کپڑے والی گول ٹوپی میں ملبوس تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر لگا ہوا کوئی بٹن دبایا اور اس بار ہینڈل پر میرا ذرا سا دباؤ سے دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی خنک ہوا کا معطر جھونکا باہر آیا، ساتھ ہی مغربی موسیقی کا تیز شور بھی سنائی دیا اور میں جلدی سے ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار کے اندر کائنات ہی کچھ اور تھی۔ فضا میں لیوینڈر کے اسپرے کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی اور کار کا بے آواز انجن سٹارٹ تھا جو ایئر کنڈیشنر کو چلانے میں مصروف تھا۔ ہولسٹری میں پوشیدہ طاقتور اسپیکر سے مغربی موسیقی کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں اور وہ سفید پوش یمنی اس کائنات کا شہنشاہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ ڈرائیور نہیں بلکہ کار کا مالک ہے۔ اس نے مجھ پر ناقدانہ نظر ڈالی اور پھر کھردرے لہجے میں میرا نام پوچھ بیٹھا۔ صفدر علی، کہاں جانا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا اور میری کھوپڑی چکرا کر رہ گئی۔ یہ تو تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ کیا مذاق ہے واللہ، مسافر تم ہو اور منزل مجھے معلوم ہوگی۔ ایک لحظے کے لیے میں گڑبڑا گیا کہ کہیں جنرل کی بتائی ہوئی کار کو پہچاننے میں مجھ سے غلطی نہ سرزد ہو گئی ہو۔ معاف کرنا، شاید مجھ سے کار کی شناخت میں غلطی ہوئی ہے۔ معافی کیسی، اب آ ہی گئے ہو تو میری گاڑی میں سفر کر لو۔ اس کے کرخت چہرے پر نرمی عود کر آئی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی سمت کا دروازہ کھول لیا اور نیچے اترنا چاہا، مگر اس نے پھرتی سے میرا بازو تھام لیا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ چلو میں ہی تمہیں لیے چلتا ہوں۔ میں نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں سر جھٹک کر دروازہ دوبارہ بند کر لیا۔ اس نے خودکار ٹرانسمیشن کا لیور آگے دھکیلا اور زرد بیوک رینگتی ہوئی پارکنگ لاٹ سے نکل کر پھاٹک کی طرف مڑ گئی۔ میں ماتی کا دوست ہوں۔ سڑک پر رواں ٹریفک کی سبک رفتار قطار میں شامل ہونے کے بعد اس نے اپنے بارے میں میری الجھن دور کر دی۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ تمہیں بلوانے کے لیے وہ کسی سرکاری آدمی کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ کام شاید سرکاری ہے۔ مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد گاڑی ایک خوبصورت مضافاتی اشارہ پر نکل آئی اور چند منٹ بعد ایک عالیشان ایک منزلہ مکانات پر مشتمل آبادی میں ایک احاطے میں داخل ہو گئی۔ وسیع پورش میں انجن کو ریس دے کر اس نے اگنیشن آف کر دیا اور نیچے اتر آیا۔ میں نیچے آیا تو جنرل حسین علمادی سفید لبادے میں اندر سے برآمد ہوتا نظر آیا۔ میں برآمدے میں پڑی ہوئی بیت کی کرسیوں کے قریب ٹھہر گیا۔ آ جاؤ، میں تمہاری کہانی سننے کے لیے بے چین ہوں، جنرل نے واپس اندر جاتے ہوئے کہا۔ باہر کے مقابلے میں اس کے مکان کی اندرونی آرائش کہیں زیادہ پرشکو تھی۔ وہ مجھے مختلف راستوں سے لیتا ہوا ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جہاں 3 دیواروں کے ساتھ بنی ہوئی اونچی اونچی الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس اسٹڈی میں 3 نشستوں اور ایک بستر سے زیادہ گنجائش نہیں تھی۔ ہم دونوں بڑی میز پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھ گئے۔ اگر گستاخی نہ تصور ہو تو ایک درخواست کروں؟ میں نے جھجکتے ہوئے جنرل سے اجازت چاہی۔ اس وقت تم میرے گھر میں میرے مہمان ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ معیوب نہ ہو تو تھوڑی سی اسکاچ چاہوں گا، کوئی مخصوص برانڈ؟ جو مل جائے۔ جنرل نے میز کے سرے پر رکھا ہوا انٹرکام اٹھایا اور بٹن دبا کر کسی کو وسکی لانے کی ہدایات دے کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے 2 اعلیٰ افسر اس مہم میں مارے گئے۔
میرے نزدیک تو اس سرے سے مہم تھی ہی نہیں، بس تمہیں ان لوگوں کے ساتھ جائزہ لے کر لوٹ آنا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی حملہ ہوگا، مگر خوشی ہے کہ تم زندہ نظر آ رہے ہو۔ وہ 5 تھے، ایک مشین گن اور 4 رائفلوں سے مسلح۔ وہ ان کو میرا ساتھی سمجھ رہے تھے اور ان کا ارادہ ہم چاروں کو قید کر کے لے جانے کا تھا، مگر جب میں نے تجربے کار کے بارے میں سودے کی پیشکش کی تو وہ انہیں مارنے پر تل گئے۔ برقیاتی ماہر کو انہوں نے بمشکل اس وجہ سے زندہ چھوڑا کہ وہ گولیاں چلتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تھے کون؟ ان میں سے 1-2 چہرے میں نے مائیکل ٹرمپ کے ساتھ دیکھے تھے، لیکن میں کسی کا نام نہیں جانتا۔ تمہیں زندہ چھوڑ کر انہیں مارنے میں کیا مصلحت تھی؟ ان کے لیے میں معاملے کا دوسرا فریق تھا، جبکہ وہ معمولی مقامی مہرے تھے جو کسی بھی وجہ سے ان کے لیے دشواریاں پیدا کر سکتے تھے۔ سنا ہے کہ ناصر کو محسن نے گولی ماری تھی۔ میں نے ناصر کی موت کا واقعہ اسے منو ان سنا دیا۔ یہ برا ہوا، اور شاید قدرت نے اسے فوراً ہی اس غلطی کی سزا بھی دے دی۔ میں نے اس سودے بازی کے لیے 50,000 امریکی ڈالرز کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ اپنے ذمہ داروں سے بات کر کے کسی بھی وقت مجھے مطلع کر دیں گے۔ مگر وہ تمہیں شہر میں تلاش کیسے کریں گے؟ جنرل نے سوال کیا، اور میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ یہ مختصر لیکن اہم نکتہ میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہمارا تعاقب کیا ہو۔ نہ تعاقب ہوا اور نہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ بغور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ میں نے رابطے کی صورت جاننی چاہی تھی، مگر ان کے سرغنہ کو شاید اپنے بارے میں بہت زیادہ خوش فہمی ہے۔ دعویٰ کر رہا تھا کہ سنا تو کیا، پاتال میں بھی مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ مگر کب تک؟ میں چاہتا ہوں کہ 2-4 دن میں وہ عمارت بے ضرر ہو جائے۔ یہ معاملہ اعلیٰ سیاسی حلقوں کو تہو بالا کیے ہوئے ہے۔ آج کی رات تو انتظار کرنا ہی ہوگا، میں نے بے چارگی سے کہا۔ اسی اثنا میں جنرل کا خدمتگار ایک دمکتی ہوئی سنہری ٹرے میں عمدہ قسم کی اسکاچ کی ایک بوتل، بلور کے 2 جام، سوڈا، سائفن اور برف کے ڈلوں سے بھرا ہوا آئس پاٹ لے آیا۔ میں نوشی کے وہ لوازمات دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا پیغام ملتے ہی مجھے خبر دی جائے۔ اس نے ہم دونوں کے لیے جام تیار کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں فون کر لوں گا۔ نہیں، فون پر گفتگو کوئی اور بھی سن سکتا ہے۔ تمہارے پاس جے بی ٹرانسمیٹر تو ہے نا؟ تمہاری نگرانی پر بیک وقت 2 آدمی رہتے ہیں صرف۔ میں 4 میں سے 1 سے ٹرانسمیٹر لے لوں گا۔ اس پر تم ہوٹل کے کمرے سے ہی مجھ سے رابطہ قائم کر سکو گے۔ سیتا کہاں ہے؟ اسی عمارت کے ایک حصے میں مقیم ہے۔ بہت مہذب اور شائستہ ثابت ہوئی ہے وہ۔ اگر اس کا احترام برقرار رکھا جائے تو وہ عموماً شائستہ ہی رہتی ہے، ذرا بھی اہانت ہو تو اچانک خوخار ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر جنرل نے کرسی چھوڑ دی۔ تم یہیں رکو، میں سیتا کو بھیجتا ہوں۔ 15 منٹ بعد روانگی کے لیے تیار رہنا۔ جنرل شراب اور اس کے لوازمات وہیں چھوڑ گیا، لہٰذا میں نے اس سہولت سے استفادہ کرنا ضروری سمجھا۔ اسی اثنا میں سیتا آ گئی۔ گھریلو ماحول اور آسائش میسر ہونے کے باعث اس کے چہرے پر چند ہی گھنٹوں میں عجیب سی تازگی اور رانائی عود کر آئی تھی۔ میں نے ملازم کے جاتے بے اختیار اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ تم پھر پی رہے ہو؟ میزبان کی پیشکش کا احترام کر رہا ہوں۔ اسے کچھ نہ کہو، وہ بہت شریف النفس آدمی ہے۔ میری دیکھ بھال اس کی بیوی بذات خود کر رہی ہے۔ بڑی مدت بعد یہ ماحول میسر آیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم مطمئن ہو۔ تمہارے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھا۔ اب امید ہو چلی ہے کہ شاید جلدی ہماری گلو خلاصی ہو جائے۔ کیا کام بن گیا؟ ہاں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے وہی کچھ بتا ڈالا جو جنرل کو بتا چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اسٹڈی میں کہیں ڈکٹا فون یا ٹیپ ریکارڈر موجود نہ ہو۔ بہت درندے تھے وہ۔ سیتا نے محسن نام کے قتل کی خبر سن کر تنفر آمیز لہجے میں کہا۔ وہ بھی بہت اچھا آدمی تھا۔ میں کوشش کے باوجود انہیں قتل سے باز نہ رکھ سکا۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیمیاوی پستول تلاشی میں چھن جانے کے بعد دوبارہ میرے قبضے میں کیسے آ گیا؟ بس خیال ہی نہیں آیا۔ مرنے سے ذرا دیر پہلے بریگیڈیئر محسن نے خود ہی بتایا کہ پستول نما کیمیاوی ہتھیار اس نے تمہیں لوٹا دیا تھا۔ اس کی موجودگی میرے لیے یہاں آنے تک بڑا سہارا رہی ہے۔ اب تو ضرورت نہیں ہے نا اس کی تمہیں؟ نہیں،
اس چھت کے نیچے میں خود کو بہت محفوظ تصور کر رہی ہوں۔ تو پھر وہ مجھے دے دو۔ اس نے وینٹی بیگ کھول کر وہ ہتھیار میری طرف بڑھا دیا اور میں نے اسے پھرتی سے اپنی جیب میں منتقل کر لیا۔ ٹھیک 15 منٹ گزرنے کے بعد جنرل واپس آ گیا۔ اس کے ہمراہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت مقامی بھی موجود تھا۔ یہ تمہیں شہر میں کسی ایسی جگہ چھوڑ دے گا جہاں سے تم سہولت کے ساتھ ٹیکسی وغیرہ میں اپنے ہوٹل واپس پہنچ سکو۔ میں روانگی کے لیے اٹھ گیا۔ سیتا برآمدے تک میرے ساتھ آئی۔ پھر اس پر الوداعی نگاہیں ڈالنے کے بعد میں شہری نمبر پلیٹ والی جنرل کی کار میں سوار ہو گیا۔ شہر کے قلب میں ایک بارونق مقام پر مجھے اتار کر وہ کار آگے بڑھ گئی۔ میں کچھ دیر پرہجوم راستوں پر مختصر سی خریداری کرتا رہا، پھر ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ہوٹل میں اپنے فلور پر پہنچ کر کمرے کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ کچھ دور واقع روم سروس میں سے ایک نوجوان تیزی سے میری طرف آیا۔ میں نے محض اتنا دیکھا کہ وہ ہوٹل کے عملے کی مخصوص وردی میں تھا اور میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے پیچھے پیچھے اس نے بھی اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ معاف کرنا، میں بغیر اجازت اندر آ گیا۔ میری تیز نگاہوں کا سامنا کر کے وہ بوکھلا گیا۔ کوئی بات نہیں۔ اس کے داہنے کان کی کٹی ہوئی لو دیکھ کر میں مسکرا دیا۔ مجھے خود تمہاری تلاش تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ منصور۔ کوئی پیغام؟ اس نے کچھ کہے بغیر جیب سے ایک رقعہ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ ہلکے نیلے رنگ کا طے کیا ہوا چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر صرف ایک مختصر سی سطر درج تھی۔ رات 10 بجے ہوں گا۔ کس کا پیغام ہے؟ میں نے رقعے پر نام نہ دیکھ کر دانستہ سوال کیا۔ معلم یوسف کا۔ تمہاری ڈیوٹی کب تک رہے گی؟ 11 بجے تک۔ ضرورت ہوئی تو رات والے کو چھٹی دے کر رکا رہوں گا۔ ڈیوٹی کہاں ہے تمہاری؟ روم سروس سپروائزر ہوں۔ جب ضرورت محسوس ہو تو آپریٹر سے 17 نمبر مانگ لے۔ اس وقت یہاں کیسے تھے؟ ہر فلور کا اپنا روم سروس ہے، اسی کے معائنے کے بہانے شام سے کئی بار اوپر نیچے آ چکا ہوں۔ کمرہ مقفل تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر جوتے موزے اتارنے لگا۔ وہ سر کو قدرے خم دے کر واپس چلا گیا۔ 8 بج رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ مجھے یوسف کے انتظار میں 2 گھنٹے گزارنے تھے۔ معمر مجھے احساس ہوا کہ میرا پیٹ خالی ہے۔ میں نے نیچے جانے کے بجائے کمرے میں ہی کھانا طلب کرنے کو ترجیح دی اور کھڑکیوں کے پردے سمیٹ دیے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر تک میں کھڑکی میں کھڑا نیچے سڑک پر زندگی کے ہنگاموں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر خیال آیا کیوں نہ اپنے محافظوں سے کچھ بات کی جائے۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بولٹ کر کے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کر دیا۔ ہیلو، ڈیزرٹ واریئر، نمبر 1 کالنگ، اوور۔ ڈیزرٹ واریئر، نمبر 12 ریسیونگ، اوور۔ ٹریفک کی بھنبھناہٹ اس کی آواز کے پس منظر میں واضح تھی۔ رپورٹ، اوور۔ کیا آپ کے پاس کوئی موجود ہے؟ اوور۔ نہیں، تم اطمینان سے بات کر سکتے ہو، اوور۔ تمہارا پیغام مطلوبہ آدمی کو پہنچا دیا گیا تھا اور زرد بیوک میں تم شاید اسی سے ملنے گئے تھے۔ ہم نے واپسی تک تمہارا تعاقب کیا تھا، اوور۔ لیکن اگر کمرے میں کوئی زبردستی گھسا ہے تو تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ تم مزے سے ساری رات باہر بیٹھے رہو گے، اوور۔ موجودہ بندوبست میں یہ خرابی تو ہے، اوور۔ تم دونوں کس جگہ موجود ہو، اوور۔ احاطے میں ایک ایسی جگہ منتخب کی ہے جہاں سے ہم باہر آنے جانے والے پر نظر رکھ سکتے ہیں، مگر ہمیں ساری رات بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا، اوور۔ میں نے فوراً ہی یہ بات نوٹ کی کہ انہیں جل دے کر باہر نکلنا مقصود ہوا تو عقبی راستہ بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کی رات خاصی اہم ہے، ذرا آنکھیں کھولی رکھنا، اوور۔ بے فکر رہو تم، اوور۔ گڈ نائٹ، اوور اینڈ آل۔ سلسلہ منقطع کر کے میں بستر پر آ گرا۔ 2-4 سگریٹیں پھونکنے کے بعد دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی اور میں نے لپک کر دروازہ کھول دیا۔ گھنی سیاہ مونچھوں اور خشخشی داڑھی والے ایک شخص کو اپنے سامنے موجود پا کر میں ٹھٹک گیا۔ اندر نہیں آنے دو گے؟ اس نے مسکرا کر سوال کیا تو میں بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ بدلے ہوئے حلیے میں یوسف تھا۔ ہر طرف میری تلاش جاری ہے اور ثنا میں بے شمار لوگ میرے صورت آشنا ہیں، اسی لیے میں نے حلیے میں تبدیلی ضروری سمجھی تاکہ میری شناخت تمہارے لیے دشواری کا سبب نہ بن جائے۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت کس سلسلے میں آئے ہو؟ تجربے کا۔ کھانا کھا کر آئے ہو؟ اس نے بتانا شروع کیا ہی تھا مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، شاید شکل سے بھوکا لگ رہا ہوں جو تم نے اندازہ لگا لیا۔ فون پر منصور سے کہہ دو، خود لے آئے گا۔
میں نے انٹرکام اٹھا کر آپریٹر سے روم سروس سپروائزر کا نمبر مانگا۔ ادھر منصور ہی تھا۔ میں نے اسے ہدایات دی اور یوسف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ لوگ بخوشی اس کیمیاوی اسلحہ خانے کو یہاں سے لے جانے پر تیار ہیں اور اس کی صحیح نشاندہی کے لیے $1.5 تک دینے پر آمادہ ہیں۔ تو تم نے انہیں عمارت کا پتہ نہیں بتایا؟ مجھے ڈر تھا کہ بازی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے ماہرین وہاں موجود سامان اور ذخائر کی اہمیت کا اندازہ لگا کر فوری طور پر وہاں قابض ہو جائیں۔ مقامی حکام اول تو ان سے کوئی اعتراض کریں گے نہیں، لیکن اپنے طور پر وہ ہر تصادم اور اس تہخانے کے تحفظ کے لیے تیار ہوں گے۔ ایسی صورت میں جنرل سیتا کو اس وقت تک قید میں رکھے گا جب تک تجربے گاہ کا سارا سامان بخیر و عافیت یمن کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل جاتا۔ لیکن پیشگی رہائی کی بھی تو کوئی صورت نہیں ہے۔ تم جنرل کو بتاؤ کہ وہ صرف اسی صورت میں رقم ادا کر کے معاہدہ کرنے پر آمادہ ہیں جب تم اور سیتا یمن سے باہر موجود ہو۔ اس کا کیا جواز ہوگا؟ بڑا مضبوط جواز ہوگا۔ یہاں رہتے ہوئے تم مزید رقم ایٹھنے کے لیے انہیں بلیک میل کر سکتے ہو یا رقم لینے کے بعد بھی مخبری کر سکتے ہو، جبکہ یمن سے باہر رہتے ہوئے تمہارے لیے ایسا کرنا مشکل ہوگا۔ بڑی کمزور دلیل ہے، جنرل تسلیم نہیں کرے گا اسے۔ یہ خلائی رابطوں کا دور ہے۔ کسی دور افتادہ ملک سے فون، خط، ٹیلیکس یا یمن کے سفارت خانے کے ذریعے پل بھر میں مقامی حکومت کو ہر قسم کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ میرا مقصد تھا۔ اب طریقہ کار تم خود سوچو۔ جنرل سے پہلے تو تمہاری تسلی ضروری ہے۔ اس نے قدرے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور منصور خود کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پیر سے دروازہ بند کرنے کے بعد سر کو خم دے کر احترام آمیز انداز میں یوسف کو تعظیم دی اور کھانا سینٹر ٹیبل پر لگانے لگا۔ تم نے پہچانا کہ یہ کون ہے؟ میں نے حیرت کے ساتھ منصور سے پوچھا۔ معلم کو ہزاروں میں شناخت کیا جا سکتا ہے۔ کیا تم نے انہیں پہلے بھی سلیے میں دیکھا ہے؟ نہیں، ایسا کئی بار ہو چکا ہے، مگر حلیہ مختلف ہونے کے باوجود میں انہیں پہچان لیتا ہوں۔ کمال ہے، کیونکہ آواز سننے سے پہلے میں خود دھوکہ کھا چکا تھا۔ کھانا لگا کر منصور چلا گیا اور یوسف کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں اس بارے میں کافی دیر تک سوچتا رہا، لیکن کوئی راہ سجائی نہ دے سکی۔ سیتا کی سرکاری تحویل سے رہائی کا معاملہ بہت الجھا ہوا تھا۔ کچھ آیا دماغ میں؟ یوسف نے کھانے سے فارغ ہو کر پوچھا۔ ہمیں خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنا ہوگا۔ میری اور سیتا کی یہاں سے روانگی میں اسرائیلی مفاد کا کوئی بھی پہلو پیدا کرنا ناممکن ہے۔ تم نے جنرل کو معاہدے کی رقم کتنی بتائی ہے؟ $50,000 امریکی، جبکہ وہ 1.5 لاکھ تک تیار ہے اور رقم کی ادائیگی فوری طور پر نقد کی جائے گی۔ اس وقت تم برابری کی سطح پر ہو۔ اپنے اور سیتا کی روانگی کی شرط اپنے طور پر عائد کر سکتے ہو۔ یہ ممکن ہے۔ وہ ہر قیمت پر تجربے گاہ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ ہم سے انہیں کوئی برخاست نہیں۔ ہو سکتا کہ میرا مطالبہ مان لیا جائے۔ یہ سارا معاملہ جنرل عمادی خود طے کر رہا ہے؟ کم و بیش، میں نے کہا۔ پہلی بار جنرل ابو المکتوم بھی خاصا سرگرم نظر آ رہا تھا۔ کوشش کرو کہ وہ دوبارہ سامنے آئے۔ یوسف نے کہا۔ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ اپنے مطالبے میں زور پیدا کرنے کے لیے تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ معاہدے سے ملنے والے $50,000 سے زیادہ تمہیں اپنی فوری آزادی عزیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابو المکتوم پر لالچ غالب آ جائے اور وہ جنرل کو تمہاری شرط ماننے پر آمادہ کر لے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس کے بعد بھی میرے پاس 1 لاکھ کا خطیر سرمایہ ہوگا؟ ہاں، اس بار آزادی ملنے کے بعد تم ایک نئی زندگی گزارنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوگی۔ اس رقم سے تم بآسانی اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ میں دھیمے سے مسکرا دی۔ پیسے کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے برادر۔ میں 50,000 بھی ضائع نہیں کروں گا۔ اس معاہدے میں ملنے والی ساری رقم افواج آزادی فلسطین کی ملکیت ہوگی، جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں گے۔ حیرت سے اس کی آنکھیں کشادہ ہو گئی۔ تم تو واقعی عظیم و صفدر علی۔ معاف کرنا، میرا مقصد تمہاری دل آزاری نہیں تھا۔ مجھے ایک بہتر اور منطقی راستہ سوجھ گیا ہے۔ جنرل جانتا ہے کہ اسرائیلی میرے اور سیتا کے اصلی دشمن ہیں، اور اس کی دانست میں وہ محض تجربے کار کو بچانے بلکہ لے جانے کے لیے پہلی بار مجھے نظر انداز کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت تک مجھے چھوٹ دیں گے جب تک تجربے کار کی آخری کیل بھی اکھاڑ کر جہاز پر روانہ نہیں کر دی جاتی۔ اس کے بعد وہ پوری قوت سے میرے خلاف حرکت میں آئیں گے، اور انہیں میرے ٹھکانے کا ذرا سا بھی علم ہوا
تو وہ میری زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ لہٰذا میری پوری کوششیں ہونی چاہیے کہ تجربے کا معاہدہ ہوتے ہی یمن سے نکل کر دنیا کے کسی ایسے دور افتادہ گوشے میں چلا جاؤں جہاں اسرائیلیوں کا وہم و گمان بھی نہ پہنچ سکے۔ یہ راستہ سب سے بہتر ہوگا۔ ان خطوط پر تمہارے دلائل جنرل کو لاجواب کر دیں گے۔ آئندہ کی بے خوف اور پرسکون زندگی کے لیے تمہارا اسرائیلی کی دسترس سے جلد از جلد دور نکل جانا بہت ضروری ہے۔ جنرل کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ میرا معاہدہ اسرائیلیوں سے ہوا ہے، میں یمن سے مغرب کی جانب پرواز کروں گا اور یورپ اور لاطینی امریکہ کے گمنام ملکوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر پہنچوں گا تاکہ اسرائیلی دوبارہ میرا سراغ نہ پا سکیں۔ پھر تم کب بات کرو گے جنرل سے؟ ابھی، اور اسی وقت۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ تو کیا اس پر جنرل سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے؟ اس پر مجھے یاد آیا کہ جنرل سے تازہ ترین ملاقات کے بارے میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، لہٰذا اختصار کے ساتھ اسے سب کچھ بتا ڈالا۔ اسرائیلیوں کے ساتھ تجربے گاہ کے معاملے میں سودے بازی تو جنرل کے لیے بنایا ہوا ایک ڈھکوسلا تھا، جس کی بنیاد خود اس نے فراہم کی تھی کہ میں یمن سے براہ راست پاکستان جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ آسٹن اور مائیکل ٹرمپ کی ہلاکت کے بعد یمن میں عارضی طور پر اسرائیلی ایجنسیوں کی قوت برباد ہو کر رہ گئی تھی، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ اس بھیڑ میں سے بچ جانے والوں میں 2-4 ضرور ایسے ہوں گے جو شاید اپنے برے وقت کے پیش نظر مجھ سے تصادم تو نہ مول لیں، لیکن مجھے مستقل نگاہوں میں رکھنے کی کوشش ضرور کرتے۔ اور اگر انہیں یہ علم ہو جاتا کہ یمن سے میں نے جنوب مشرق میں پاکستان کی طرف سفر کیا ہے، تو پاکستان سے سفارتی مراسم نہ ہونے کے باوجود اسرائیل کے تنخواہ داروں کے لیے یہ ممکن تھا کہ کسی دوسرے ملک کے پاسپورٹ پر 1-2 آدمی وہاں بھیج کر میری زندگی اجیرن بنا دیتے، جبکہ پاکستان پہنچنے کے بعد میں سکون اور عافیت کی گمنام زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے ضروری تھا کہ اسرائیلیوں کو مکمل طور پر بے خبر رکھنے کے لیے میں مغرب کا سفر ضرور کرتا۔ ایسا نہ ہو کہ جنرل سو چکا ہو۔ اس کا حکم ہے کہ کوئی بھی نئی خبر ہو تو آدھی رات کو بھی وہ میری کال کا خیر مقدم کرے گا۔ یہ کہہ کر میں نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، ایس کالنگ فار جنرل، اوور۔ مجھے تھوڑے تھوڑے انتظار کے بعد کم و بیش 4 مرتبہ یہ پیغام نشر کرنا پڑا، جس کے بعد جنرل کی نیند کے خمار میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ریسیونگ۔ کیا پیغام ہے؟ اوور۔ وہ تیار ہیں، رقم لنڈن میں ادا کی جائے گی۔ اوور۔ رقم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ اپنا کام کب سے شروع کریں گے؟ اوور۔ اس کی آواز سے نیند کا عنصر ایک دم غائب ہو گیا۔ جب بھی میں انہیں میدان صاف ہونے کا اشارہ دوں گا۔ اوور۔ انہیں فوری طور پر آغاز کرنے دو۔ اوور۔ میں یہاں سے روانگی سے 1 گھنٹہ پہلے انہیں سگنل دوں گا۔ اوور۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہاری روانگی؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ اوور۔ میں اپنی عورت سمیت یمن سے جانا چاہتا ہوں۔ اوور۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کام پورا ہونے سے پہلے تمہارے معاملات جو کہ تو رہیں گے۔ اوور۔ یہ میری سلامتی اور مستقبل کا سوال ہے جناب۔ اوور۔ میں بلا رہا ہوں، ابھی بلا رہا ہوں تمہیں۔ اوور اینڈ آل۔ یوسف جو سانس روکے تمام گفتگو سن رہا تھا، پھریری لے کر رہ گیا۔ جنرل تو سخت اشتعال کے عالم میں معلوم ہوتا ہے۔ ہوا کرے، دو بدو بات ہوگی تو شاید میں اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن تم جاؤ گے کیسے؟ شاید کوئی بندوبست کر کے وہ اطلاع دے گا، اور اگر وہ خود ہی آن پہنچا، ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ اسرائیلی نے اسے یہاں دیکھ لیا نا تو مجھ پر سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ چند منٹ بعد ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ یوسف ذرا دور ہٹ گیا تاکہ اس کی سانس کی آواز بھی دوسری طرف نہ سنی جا سکے۔ ایس ریسیونگ۔ اوور۔ میں نے ٹرانسمیٹر آن کرنے کے بعد جنرل کی غسیلی ہیلو ہیلو سن کر جلدی سے کہا، وہی کار اسی جگہ منتظر ہے۔ اوور اینڈ آل۔ اس کے ایک ایک لفظ سے غصے کا کھولتا ہوا لاوا ٹپک رہا تھا۔ آج خیر نہیں ہے تمہاری۔ یوسف ہنسنے لگا، پھر وہ چونک کر بولا، وہ تم نے لنڈن میں رقم کی ادائیگی کا کیا شوشہ چھوڑا تھا؟ فی البدی خیال آ گیا تھا، اگر جانے سے پہلے کسی خباثت کی بنا پر تلاشی کی نوبت آ گئی تو رقم کے نہ ہونے کے بارے میں کیا جواز پیش کرتا؟ اوہ، تو تم رقم کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہو؟ ہاں، وہ تنظیم کی ملکیت ہوگی، میرے اخراجات کے لیے جنرل کی دی ہوئی رقم کافی ہوگی۔ میں نے اسے اپنا بٹوا دکھاتے ہوئے کہا،
تم جلدی نکل جاؤ، میں واپسی پر تمہارا انتظار کروں گا۔ انتظار میں اس کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اس تجربے گاہ سے ملنے والا ایک مہلک کیمیاوی ہتھیار ہے جو ٹریگر دبتے ہی ایک سیال کی پتلی سی دھار خارج کرتا ہے جس سے جاندار ریشے گل جاتے ہیں۔ میں نے کیمیاوی پستول اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں کیا کروں گا اس کا؟ رکھ لو، واپس آ کر لے لوں گا۔ میں کمرے سے نکل کر نچلی منزل پر پہنچا اور پھر باہر نکل کر پارکنگ لاٹ کی طرف چل دیا۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ شام کے برعکس بیوک والے کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ تم ہو کیا بلا؟ میرے بیٹھتے ہی اس نے تیز چڑچڑے لہجے میں سوال کیا۔ لے جانا چاہتے ہو تو لہجہ درست رکھو، گھر بیٹھے حکم چلاتا ہے۔ اس نے میری بھی نیند خراب کی ہے۔ قصور تو تمہارا نہیں ہے، مگر غور کرو تو سوتے ہوئے آدمی کو فون کر کے اگر 10-15 میل دوڑایا جائے تو کیسی کوفت ہوتی ہے؟ یہاں آ کر مجھے سنانے کے بجائے یہ جواب اسے فون پر دینا چاہیے تھا نا۔ وہ جسمانی طور پر مجھ سے کمتر تھا اور مزاجاً بزدل بھی، لہٰذا خاموش رہا۔ شام کے مقابلے میں رات گئے وہ مسافت بہت مختصر محسوس ہوئی۔ جنرل کی قیام گاہ کے پھاٹک پر روشنیاں جل رہی تھیں، لیکن برآمدہ تاریک پڑا تھا۔ باوردی سنتری نے پھاٹک کھولا تو کار کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں جنرل شبخابی کے لباس پر گاؤن پہنے مضطربانہ انداز میں ٹہلتا نظر آیا۔ مجھے لانے والے نے اس کے قریب کار روک کر کہا، یہ اتنا اہم ہے تو اسے رات اپنے پاس سلا لو، اب نیند خراب کی نا تو واللہ قیامت تک نہیں بخشوں گا۔ جنرل نے کوئی جواب نہیں دیا اور زرد بیوک وہاں سے واپس چلی گئی۔ کیا بک رہے تھے تم؟ میں حکم کا بندہ ہوں جناب، مگر مسئلہ میری سلامتی کا ہے۔ میرے دلائل آپ کو میرا ہم خیال بنا لیں گے۔ تمہاری سلامتی میرا مسئلہ ہے، میں سنوں تو کہ وہ کون سا پہلو ہے جو میری نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ پرانے راستوں پر چلتے ہوئے ہم ایک بار پھر اسٹڈی روم میں پہنچ گئے۔ بیٹھو اور بلا روکے بولتے چلے جاؤ۔ اس وقت محض تجربے گاہ کی قیمتی تنصیبات اور ذخائر کے حصول کے لیے اسرائیلی مجھ سے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، ورنہ آج بھی وہ میرے خطرناک دشمن ہیں اور پہلی فرصت میں مجھے قیدی بنا کر اسرائیل لے جانا چاہیں گے۔ بلکہ تجربے گاہ کے معاملے میں تو انہوں نے میرے ہاتھوں تازہ زخم کھایا ہے۔ اگر میں ان کا کام مکمل ہونے تک یہاں رہا تو ان کی نگاہوں میں رہوں گا، پھر تجربے گاہ کا اسباب لے جانے والے جہاز کی تباہی انہیں میرے خلاف جنون میں مبتلا کر دے گی۔ وہ سائے کی طرح میرے پیچھے لگے رہیں گے اور میری زندگی اجیرن کر دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسرائیلیوں سے صلح کا جو عارضی معاہدہ ہوا ہے اس کی مدت 2 روز ہو یا 10 روز، میں اس سے پوری طرح فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنی تیزی سے اپنے ٹھکانے تبدیل کروں کہ اسرائیلی پوری کوشش کے باوجود بھی میرا سراغ نہ رکھ سکیں اور کسی گمنام ملک میں میں سکون سے زندگی کے بقیہ دن پورے کر سکوں۔ تم یمن میں رہو، یہاں میں تمہیں بھرپور تحفظ فراہم کروں گا۔ قانون سے تحفظ فراہم کرنا ممکن ہے کیونکہ قانون کی ایک لگی بندی راہ ہوتی ہے۔ دہشت گرد کارروائیوں سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ مجھے ڈر ہے کہ میری حمایت میں اتنی پیش قدمی کر کے آپ اپنے لیے بھی خطرات مول لیں گے۔ سنو، جس روز میں نے پہلی بار فوجی وردی پہنی تھی اسی دن بلکہ اسی لمحے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کا ایسا بلبلا ہے جو شیشے کی محفوظ بوتل میں بھی پھٹ جاتا ہے اور برقرار رہے تو سمندر کی سرکش موجوں کے سینے پر سوار میلوں تک تیرتا چلا جاتا ہے۔ میں بحث نہیں کروں گا، میں برسہ برس سے مصائب جھیل رہا ہوں، مگر اب میں ہر قیمت پر پرسکون گھریلو زندگی گزارنی چاہتا ہوں جہاں بارود، انسانی خون اور لاشوں کا گزر نہ ہو۔ میں یہ سب دیکھتے دیکھتے اکتا گیا ہوں۔ یہاں سے نکل جاؤ گے، مگر $50,000 کی اس رقم کا کیا ہوگا جو اسرائیلی تمہیں لنڈن میں ادا کریں گے؟ میں فوراً ہی اس کی تہہ تک پہنچ گئی۔ میں حریص نہیں ہوں جناب، جہاں چاہوں بزور بازو سے اپنی روزی کما سکتا ہوں۔ میں اس رقم پر لعنت بھیج دوں گا کیونکہ اس طرح انہوں نے مجھے لنڈن میں گھیرنے کا منصوبہ بنایا ہوگا۔ شاید وہ رقم دے بھی دیں لیکن مجھے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے، اور جس روز ثنا سے تجربے گاہ کی منتقلی مکمل ہونے کی خبر ملی، وحشی بھیڑیوں کے غول کی طرح وہ پوری قوت سے مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو یہاں تک سوچ لیا تم نے؟ اس کے لہجے میں حیرت اور ستائش کا انداز نمایاں تھا۔ جس کو چاروں طرف اپنی زندگی کی راہیں مسدود نظر آتی ہوں گی اس کی نگاہیں بہت باریک بین ہو جاتی ہیں، اور میں اسی کربناک دور سے گزر رہا ہوں۔
تم چلے جاؤ گے، مگر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تجربے گاہ سے ہر مخدوش چیز ہٹائی جا چکی ہے؟ سائنسی معاملات میں تو میں بھی جاہل ہوں، یہاں رہا تب بھی اسرائیلیوں کی زبان پر بھروسہ کرنا ہی ہوگا۔ میں انہیں اپنی روانگی سے بے خبر رکھوں گا اور انہیں 10 دن کی آخری مہلت دوں گا۔ اگر وہ اپنا کام پہلے ختم کر لیں گے تو عمارت پر سبز پرچم لہرا کر وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ میں انہیں دھمکی دوں گا کہ کام مکمل ہو یا نہ ہو 11ویں صبح وہ عمارت تباہ کر دی جائے گی۔ دھمکی والی بات تو صحیح ہے، لیکن پرچم کی تجویز نامناسب ہے۔ تم ان سے کہو کہ جلد از جلد کام ختم کر کے عمارت کو خود ڈائنامائٹ سے اڑا دیں تاکہ اس عمارت کا راز ہمیشہ کے لیے اسی کے ملبے میں دفن ہو جائے۔ یہ مناسب ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ اور 10 دن کی مہلت پر بھی اصرار نہ کرنا۔ انہوں نے اپنے ماہرین سے رجوع کیا ہوگا، وہ خود ہی بتائیں گے کہ اس منتقلی کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم ہوٹل جا کر ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرو۔ تم نے آج رات سب کچھ طے کر لیا تو کل یمنی پاسپورٹ پر جدہ پہنچا دیے جاؤ گے۔ وہاں سے تمہیں اختیار ہوگا، جو راہ چاہو اختیار کرو۔ سیتا میرے ساتھ ہوگی۔ وہ پہلی بار ہنسا۔ میں اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہوں، وہ ضرور تمہارے ساتھ ہوگی۔ کاش تم یمن کی شہریت قبول کر لیتے۔ میری بیٹی سیتا سے بہت مانوس ہو گئی ہے۔ جنرل نے آخری فقروں میں میرے ذہن پر اپنی شخصیت کی انمٹ یاد نقش کر دی۔ میں وہاں آیا تو ہراساں اور پریشان تھا، لیکن واپسی پر میرا دل خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ میں یوسف کی معرفت اس کے دوستوں سے تجربے کا کے سارے معاملات طے کر کے جلد از جلد جنرل کو خبر دینی چاہتا تھا، تاکہ پہلی بار کسی ملک قانونی شہری کے طور پر اپنی آزادی کے سفر کا آغاز کر سکوں۔